سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین کی روشنی میں عقیدہ آخرت اور فکر آخرت کے چند نکات آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے، اور قیامت کے دن حساب و کتاب کا کیا منظر ہوگا، قیامت کی ہولناکی کیا ہوگی، وہ ساری باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی۔ پھر یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ نقشہ تو سارا کھینچ دیا گیا ہے، اب لائحہ عمل کیا ہے، ان مراحل میں کامیابی کس طرح ممکن ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، وہ کون سے اصول ہیں، ضابطے ہیں یا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہم آخرت کے مراحل میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی طرح چند نکات کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ مالک یوم الدین، اس آیت کی روشنی میں اور اس آیت سے اخذ شدہ نکات آپ نے سنے تھے۔ ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ قیامت کا دن جو یوم الدین ہے، یہ باز پرس کا دن ہے، پوچھ گچھ کا دن ہے، جس دن بندوں کی باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ کیا جائے گا، سوال و جواب ہوں گے، بعض لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، پوری زندگی کی جمع پونجی سامنے آئے گی۔ تو دو طرح کے سوال ہوں گے، دو چیزوں کی باز پرس ہوگی۔ سلیبس سامنے آ جائے، پرچہ کھل کے سامنے آ جائے تو تیاری کرنا آسان ہوتی۔ تو دو چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 1، ذمہ داریوں کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 893، نبی اسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا۔ ان دا اندر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1، فالامام مسئول عن رعیتہ، حکمران، سربراہ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اس کو کرسی میں بٹھایا گیا، اپنی رعیت کے حقوق ادا کرتا تھا کہ نہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا فالرجل راع علی بیتہ، آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے اس نے کس طرح ذمہ داریوں کو ادا کیا، کوئی غلطی کوتاہی، کوئی ایسا عنصر تو نہیں تھا، کوئی حقوق کے اندر ڈنڈی مارنا ایسا تو اس کی زندگی کا شیوا نہیں تھا،
سوال کیا جائے گا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہوتی۔ خاوند گھر سے باہر چلا گیا، بچوں کی دیکھ بھال، خاوند کے مال کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، یہ عورت کی ذمہ داری۔ اور تیسرا نبی اسلام نے فرمایا وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، جو غلام ہے، نوکر ہے، یا آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے کہ اپنے مالک کی چیزوں کا خیال رکھے، اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کسی بھی طرح کی ذمہ داری ہے تو ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک باپ کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری یہ تھی، تم نے کس انداز سے ان کو پورا کیا۔ ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک خاوند کی حیثیت سے، اور عورت سے پوچھا جائے گا ایک بیوی کی حیثیت سے، تمہارے ذمہ تو یہ ذمہ داریاں تھیں اور تم نے کس طرح ان کو ادا کیا۔ اللہ کے ہاں سارا ریکارڈ موجود ہوگا، صرف کٹہرے میں کھڑا کر کے اسے پوچھا جائے گا کہ اس کی اپنی زبان یا اس کا اپنا بیان کیا ہے، وگرنہ اللہ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو نمبر ایک بات کیا ہے، ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر دو بات کیا ہے، دوسرا جو سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں وآتاکم من کل ما سألتموہ، تم جو کچھ مانگتے ہو اللہ تمہیں دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہاری کیلکولیشن کا جو سسٹم ہے وہ فیل ہو جائے گا، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے۔ اتنی نعمتیں، تو ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے دولت دی ہے، صحت دی ہے، اللہ رب العزت نے آسائشیں دی ہیں، اللہ نے وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، ان نعمتوں کو کہاں صرف کر کے آئے۔ بلکہ حدیث مشہور ہے، آپ میں سے اکثر کو زبانی بھی آتی ہے، کہ نبی اسلام نے فرمایا جب تک 5 نعمتوں کے بارے میں جواب نہیں دے دے گا وہاں سے ہل نہیں سکے گا۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5، 5 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دے گا اس وقت تک اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا۔ نمبر 1 وعن عمره فيما افنا، اللہ نے تجھے عمر دی، زندگی دی، تم 50 سال 60 سال 70 سال جتنی بھی، اس سے پوچھا جائے گا اس عمر کو کہاں لگا کے ہو، کیا کام کیا۔ اچھا جن لوگوں نے واقعی اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری ہے نا، ان سے یہ سوال ہی نہیں ہوگا۔ ابو بکر سے پوچھا جائے گا کہ تو کہاں لگا کے زندگی، امیر عمر سے پوچھا جائے گا، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، ان ہستیوں سے پوچھا جائے گا کہاں اللہ کو بلکہ سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جنہوں نے ساری زندگی اپنی منمانی کی، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ وگرنہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کو اس طرح کی زحمت نہیں دی جائے گی کہ یہ بھی جواب دو، یہ بھی جواب دو، ان کو تو ایسا اللہ پروٹوکول دیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ تو عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں جو ہے وہ صرف کر کے آئے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے جو ایام ہیں کہاں صرف کر کے آئے۔ وعن علمہ بما عمل بہ، اللہ نے تجھے علم دیا تھا، قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ کسی نے 8 سال کا پروفیشنل کورس نہیں بھی کیا، جمعے سن کے ماشاءاللہ سے آدھے عالم بن چکے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہاں یہ عمل کی بات ہے، یہ سنت ہے، یہ عمل کی بات ہے، یہ سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، ہر جگہ پہ معلوم ہے، لیکن کون ہے اور کتنا عمل کر رہا ہے یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہیں اللہ نے یہ علم دیا تھا، کتنا عمل کیا۔ اور چوتھا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا تھا۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا وفیما انفقہ، جو مال کمایا تھا وہ کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ امیر عمر سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کا تذکرہ ذرا سنائیے تاکہ دل ہمارے جو سخت ہو چکے ہیں نرم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا تفصیلی سناؤں یا مختصر؟ میں کہا یہ مختصر سنائیں، کیونکہ مختصر بات جو ہوتی ہے وہ دل پہ جا کے لگتی، مختصر سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ جو تم زندگی میں حلال چیزیں استعمال کرو گے، حلال کام کرو گے، ان کا حساب دینا پڑے گا، اور جو حرام کرو گے ان کا عذاب ہوگا۔ بس یہ مختصر سی بات، حرام کیا تو عذاب ہے، حلال کی طرف گئے تو حساب ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ تو یہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ایک تو ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، نمبر 2 نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن
ادا کیا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا ہے، اللہ کے اصولوں کے مطابق استعمال کیا ہے، ان سے اس طرح کے سوال نہیں ہوں گے۔ ان کو تو اللہ رب العزت الگ پروٹوکول دے گا، یہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی، کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا جائے گا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا، ان سارے مراحل میں، پچھلا جمعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، ان سارے مراحل میں ہمیں آسانی کیسے ملے گی، ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ دو باتیں نوٹ کیجئے گا اور بڑی اہم اور امپورٹنٹ۔ پہلی چیز یہ ہے، نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا من نفس عن مسلم قربہ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ بها قربتا من قرب یوم القیامہ۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت کو، پریشانی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ایک بندہ مسلمان پریشان ہے، کسی تکلیف میں، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس پریشانی سے اس کو نجات دلا دیتے ہیں، مال کے ذریعے سے، وقت دے کے، مشورہ دے کے، یا کسی بھی طریقے سے آپ نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے آپ کی قیامت کی مشکلات کو دور کر دیں گے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا، دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہے کوئی؟ یہ کمپیریزن ہے؟ کہاں دنیا کی مشکل اور کہاں آخرت کی مشکل؟ سر دنیا کی کروڑوں مشکلیں بھی مل جائیں نا، آخرت کی ایک مشکل کو نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی ایک مشکل دور کر دو، اس کی مدد کر دو، اللہ رب العزت اپنے ذمے یہ لے لیتے ہیں کہ تمہاری قیامت کی مشکلات کو دور کر دیں۔ اس حدیث کو سن کے یہ جذبہ ہمدردی اور جذبہ اخوت دل میں پیدا ہونا چاہیے، اور ایسا جذبہ پیدا ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے ذمے یہ انعام رکھ لے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی قیامت کی مشکلات دور کر دیں۔ دوسری حدیث نوٹ کیجیے گا، نبی اسلام نے فرمایا من انذر معسر، جس بندے نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، کسی کو قرض دیا ہوا تھا اور وہ تنگ دست ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، اور جو انتہائی تنگ دست ہے، جو بالکل واپس کر ہی نہیں سکتا، اس کو معاف کر دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ ایک حدیث بھی سنتے جائیے، نبی اسلام نے فرمایا ایک بندے کو لایا جائے گا جس کے پلے کوئی نیکی نہیں، نامہ اعمال کھنگالا جائے گا، ایک نیکی نکلے گی جو اس کی پوری زندگی کا مشن اور شیوا تھی، اس کا آپ یوں سمجھیے کہ اس کی امتیازیت تھی، کیا تھی کہ جب بھی کوئی تنگ دست ہوتا، کوئی پریشان حال ہوتا تو اس پر آسانی کر دیتا تھا، اس کی مدد کر دیتا، اور بعض اوقات قرض معاف بھی کر دیتا تھا۔ اللہ رب العزت دیکھیں گے اور کہیں گے نحن احق منہ، یہ ایک آدمی ہو کے، انسان ہو کے، بشر ہو کے بندوں کو معاف کر رہا ہے، ان پہ آسانیاں کر رہا ہے، اور میں مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ معاف کروں، جاؤ اس کو میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت آسانیاں کریں گے ان لوگوں پہ جو اللہ کے بندوں پہ آسانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ دو کام جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے، جو آخرت کے مراحل میں آسانی چاہتے ہیں وہ اس طرح اللہ کے بندوں پہ آسانی کریں، ان کی مشکلات کو دور کریں، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی مشکلات کو دور فرمائیں گے اور اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا، آخرت کے تمام مراحل کے لیے آسانیاں کس طرح ہوں گی اور ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کے اصول کیا ہیں۔ انتہائی اہم اصول آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگوں۔ سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے گا، آخرت کے مراحل میں آسانی اور آخرت میں کامیابی کا اصول پہلے نمبر پہ، اور وہ اللہ رب العزت نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں بیان کیا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہ موت اور زندگی، دنیا اور آخرت، یہ سارا سسٹم اس لیے بنایا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو اس پیپر میں پاس ہوتا ہے کہ اس نے سب سے خوبصورت عمل کیے، اس کے عمل میں نکھار ہے، اس کے عمل میں خوبصورتی ہے، اس کا عمل سب سے بیسٹ ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں کہ اللہ کو ہم سے دو چیزیں مطلوب ہیں، نمبر 1 عمل مطلوب ہے، اور نمبر 2 احسن عمل مطلوب ہے۔ ایک تو یہ کہ عمل مطلوب ہے،
ذرا توجہ سے بات سنیے گا، بات بڑی باریک ہے لیکن سمجھنے والی۔ نمبر ایک، اللہ کو عمل مطلوب ہے، اور نمبر دو احسن عمل مطلوب ہے، اچھا عمل۔ اب دونوں چیزوں کو آپ سامنے رکھے بات کو سمجھیے گا۔ عمل مطلوب ہے سب سے پہلے، نبی اسلام کی حدیث ہے من بطأ به عمله لم یسر به نسبه، قیامت کے دن جس بندے کا عمل کمزور پڑ گیا نا، جس بندے کے عمل نے اس کو فیل کر دیا، تو اس بندے کا حسب نسب، اس بندے کا جاہ و جلال، اس بندے کا مال و دولت، اس بندے کی چہرے کی رنگت اور خوبصورتی، اس کی صحت اور اس کی فٹنس کا راز، یہ چیزیں اس کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرا سکیں گی۔ جس بندے کا عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، حسب و نسب جتنا مرضی بڑا ہو، مال و دولت جتنی مرضی زیادہ ہو۔ ارے حضرت، مال و دولت، قارون کے پاس کتنا مال و دولت تھا؟ قارون کے پاس کتنا مال و دولت تھا؟ جس کی خزانوں کی چابیاں 10 لوگ اٹھاتے تھے، یعنی اتنی چابیاں تھیں کہ ایک بندہ چابیاں اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ 10 لوگ مقرر کیے ہوتے اس نے جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے بس، تو خزانے کتنے ہوں گے؟ اتنے بڑے مال و دولت والا، کیا کام آیا اس کے مال؟ اور چہرے کی خوبصورتی، رنگت کی خوبصورتی، جسمانی فٹنس، یہ بھی قیامت کو کام نہیں آئے گی۔ ہاں دنیا کے اندر ہے لیکن قیامت کو کام نہیں آئے گی۔ چہرے کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو ابو لہب جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا، ابو لہب جیسا، کافروں میں سے ابو لہب جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا، لیکن قرآن میں اللہ نے کیا نازل کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ اس کے چہرے اتنا روشن تھا، اس کو ابو لہب کہتے تھے، روشن چہرے والا، لیکن کیا کام آیا؟ اللہ نے چھوٹی سی صورت بنا کے 30ویں پارے میں ڈال دی جو بچوں کو یاد ہے، اور ساری زندگی تبت یدا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیوں؟ وہ اس معیار پہ پورا نہیں اترا جو اللہ کو چاہیے۔ اللہ کو عمل مطلوب ہے۔ اور اگر حسب نسب کی بات کریں نا حضرت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے خاندان بڑا کوئی نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کے حسب نسب کسی کا کوئی نہیں۔ قریش کا جو خاندان، بنو ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو کہا کرتے تھے، بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو، اعملوا، عمل کرو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے تم نے خود بچانا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، خیر صلی اللہ، مسئلہ کوئی نہیں، کہا نہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سلینی ما شئتی، دنیا کی آسائشیں اور خواہشوں میں سے تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو، بیٹی ہونے کے ناطے، اور بیٹی اپنے باپ سے طلب کرے گی اور کس سے کرے گی؟ تم جو چاہو مانگ لو، جو آسائشیں چاہیے، جو لائف سٹائل چاہیے، جو تمہیں نعمتیں چاہیے مجھ سے مانگ لو، میں جتنی میری استطاعت ہے ایک باپ کی حیثیت سے میں ہر چیز تمہارے سامنے لا کے رکھ دوں گا، لیکن انقذی ان نفسکی من النار، لیکن جہاں تک قیامت کا معاملہ ہے، جہنم کا معاملہ ہے، تم نے خود محنت کر کے عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ اپنی بیٹی کو کہا جا رہا ہے، لخت جگر کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سوچ سکتی تھی میں سید الانبیاء، امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی، سیدہ فاطمہ نے اس کے بعد کوئی لسٹ نہیں رکھی کہ مجھے یہ خواہشیں چاہیے، مجھے یہ آسائشیں چاہیے، مجھے میرے اس طرح کا لائف سٹائل چاہیے، بلکہ انہوں نے رسول اللہ کی بات کرنے کے انداز کو اور بات کرنے کے مقصد کو سمجھا، اور اتنی محنت کی اعمال میں، اتنی محنت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے آپ خوشخبری دے کے گئے، اے فاطمہ تم نے اتنی محنت کی ہے، اللہ نے جنت میں جنتی عورتوں کی تمہیں سردار بنا دی۔ عمل کے اندر محنت، تو عمل اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو حسب نسب نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کو تمہاری دنیا کا جاہ و جلال نہیں چاہیے۔ من بطأ بعمل لم یسر بنسب، جس بندے کا عمل کمزور پڑ گیا، اس کا عمل اس کو فیل کر گیا، اس کا کوئی حسب نسب اور جاہ و جلال اس کے کام نہیں ہے، اللہ کو عمل چاہیے۔ یہاں رکے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت بھی پڑھتا جاؤں، فرمایا من اراد الآخرہ، کامیاب وہ شخص ہوگا آخرت میں جو 3 باتوں کو اپنے پلے سے باندھ لے۔ حضرت موبائل چھوڑ دیجیے، ذرا توجہ سے میری بات سنیے، خطبہ جمعہ کے آداب ہوتے ہیں ان کا لحاظ رکھیے۔ من اراد الآخرہ، جو بندہ آخرت کا ارادہ چاہتا ہے، آخرت کی فکر ہے، آخرت کی طلب ہے، وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ بات سنیے گا، پہلی بات، جس بندے کو آخرت کی فکر لگ گئی، جس بندے کو فکر آخرت لاحق ہو گئی،
اور دوسری بات وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اس کے لیے محنت بھی کر رہا ہے، وهو مؤمن، اور وہ بندہ مومن بھی ہے، فاولئک کان سعیهم مشکورا، فرمایا یہ وہ بندے ہیں قیامت کے دن جن کی قدردانی کی جائے گی اور جن کو پروٹوکول دیا جائے گا اور جن کو اللہ رب العزت انعام و کرام سے نوازے گا۔ جس بندے کو آخرت کی فکر لگے، اور آخرت کی فکر کس طرح لگنی چاہیے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ اکثر آپ لوگوں کو سنایا ہوا ہے، لیکن چونکہ موضوع چل رہا ہے ایمان کی تازگی کے لیے ایک بار پھر سن لیجئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا تھا۔ ان کے دور کے محدثین کہتے تھے کہ حدیث ہم بھی پڑھتے سنتے ہیں، عمل ہم بھی کرتے ہیں، اس بندے کو اللہ نے اتنا مقام کیسے دے دیا کہ یہودی تک ان کی بڑی قدر کرتے تھے، بلکہ ایک یہودی اپنا مکان بیچنے لگا تھا اور خریدار نے کہا کتنی قیمت ہے، کہا 10,000 دینار اس مکان کی قیمت۔ اس نے کہا ویلیو کے حساب سے، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 5,000 دینار اس کی قیمت ہے، تم 10 کیوں مانگ رہے ہو، ڈبل کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا ڈبل اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں 2 چیزیں بیچ رہا ہوں، ایک اپنا گھر بیچ رہا ہوں اور دوسرا عبداللہ بن مبارک کا پڑوس بیچ رہا ہوں۔ اتنے نیک بندے کا ہمسایہ تمہیں مل رہا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ یعنی اتنی قدر یہودی کرتے تھے۔ تو یہ کمال ان کو کیسے ملا؟ ان کے دور کے محدثین کہتے ہیں کہ ہم ایک محفل میں تھے، ایک دعوت میں تھے، تو ہم کھانے لگے تو اچانک چراغ بجھ گیا، جو دیا جلایا ہوا تھا وہ بجھ گیا۔ تو اتنے میں چونکہ گھر والوں کو دیا جلانے میں، چراغ جلانے میں دیر ہو گئی، تو ایک کونے سے رونے کی آواز آنے لگی، سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ جب دیا جلایا گیا تو دیکھا عبداللہ بن مبارک رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پوچھا شیخ آپ کیوں رونے لگے، وجہ کیا بنی اچانک؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج رات کا اندھیرا ہے اور چند لمحوں کے لیے دیا بجھا ہے اور اتنا اندھیرا ہے تو مجھے وحشت محسوس ہوئی، تو قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا، مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ اس طرح کی فکر جس بندے کو لگ جائے اللہ رب العزت اس کو نوازتے بھی ہیں ہر مقام پہ جس کو آخرت کی فکر ہو۔ اگلی بات نوٹ کیجئے گا، فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کامیاب وہ ہوگا جس کے پاس 2 چیزیں، نمبر 1 عمل ہو، نمبر 2 احسن عمل ہو۔ احسن عمل جس کا عمل کے اندر حسن ہے، اچھائی ہے، اور عمل کے اندر حسن 3 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اخلاص فی النیہ، آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 2 احسان کی کیفیت ہو۔ احسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم ایسے عمل کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ امیجن نہیں ہوتا تو اس طرح اپنے ذہن میں خیال کرو کہ جس طرح اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ اور احسان کی کیفیت ہو عمل کے اندر، اس عمل کے اندر نکھار اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز اتباع سنت، جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ حضرت جی اگر آپ کے عمل کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، اخلاص نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے، احسان نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں جوتے کی نوک پر ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کے عمل کی۔ کہ جس بندے کا عمل رسول اللہ کی سنت کے مخالف ہے، جس بندے کا عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اس بندے کے عمل کی، چاہے وہ سونے چاندی سے بڑھ کے وہ عمل ہو، چاہے ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں، کوئی حیثیت نہیں اس عمل کی۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک تو اللہ کو عمل چاہیے، دوسرا احسن عمل چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا اصول نوٹ کیجئے گا آخرت میں کامیابی کا، اور وہ یہ ہے جو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گورنروں کو گاہے بگاہے نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نصیحت لکھ کے بھیجی جو بڑی جچی تلی اور نپی تلی نصیحت تھی۔ فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، میرے گورنروں تمہیں اللہ نے کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کرسی کے حقوق ادا کرو، اور کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ جب اللہ رب العزت تمہیں کٹہرے میں کھڑا کریں گے اس موقع سے پہلے اپنی جانچ پر خود کر لو۔ اور وزنوها قبل ان توزنوا، قیامت کے دن اللہ ترازو رکھیں گے، تمہارے اعمال کو تولیں گے، تو اس ترازو سے پہلے اپنا وزن خود کر لو کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، اور تمہاری آخرت کے لیے تیاری کیا ہے۔ امیر المومنین نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اور دوسری بات وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے اپنے اگلے دن کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ یہاں میری بات غور سے سنیے گا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ،
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بندہ دیکھے کہ اپنے آپ کے لیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. ولتنظر، دیکھے. کیا دیکھے؟ دو چیزیں دیکھے. دو چیزیں. نمبر ایک وہ یہ دیکھے کہ میرا زادہ راہ کتنا ہے. زادہ راہ کسے کہتے ہیں؟ سفر کے لیے سامان. آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں یا اپنے ملک میں ہی کسی دور دراز علاقے میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میں نے 1 ماہ 2 ماہ یا اتنے دن رہنا ہے، تو آپ اس حساب سے اپنی ٹرانسپورٹ کا خرچہ، اپنی رہائش کا خرچہ، آپ اپنے کھانے پینے کا اور دیگر شاپنگ وغیرہ، آپ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اتنے پیسے میرے پاس ہوں، اتنا زادہ راہ، اتنا سامان ہو تو میں اتنے دن گزار سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں زادہ راہ. تو قرآن کہہ رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، قیامت کو اللہ کے ہاں پیش ہونے، اور اتنا بڑا ابدی جہان ہے آخرت کا. ہر انسان سوچے کہ اس کے پاس کتنا زادہ راہ ہے، کتنا سامان ہے اس کے پاس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری لمحات آئے تو رونے لگ گئے، زاروں کے تار رونے لگے. اتنا روئے کہ گھر والے بھی رونے لگ گئے. ایک درمیان میں سے بول پڑا، ابو ہریرہ آپ تو محدث ہیں، آپ کی تو ساری زندگی گزری ہے نبی اسلام کی حدیثیں پڑھتے سناتے، آپ تو رسول اللہ کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے اور آپ کے سینے میں رسول اللہ کی اتنے فرامین اور اقوال موجود ہیں، اور آپ دنیا چھوڑنے پہ رو رہے ہیں، آپ کو دنیا کا غم لگا ہوا ہے. نے کہا تجھے کس نے کہا مجھے دنیا کا غم لگا ہوا ہے؟ دنیا کی فکر نہیں ہے یا دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے تو پھر کس چیز کا فکر ہے؟ کہا فکر یہ ہے، پریشانی یہ ہے، اب کی اعلیٰ قلت زادی و بعد سفری، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا سفر اگلا بہت لمبا ہے، قبر میں پتہ نہیں کب تک پڑا رہوں، اور پھر یہ ہے کہ قیامت پھر پتہ نہیں کب تک جو ہے وہ اللہ رب حساب و کتاب کا معاملہ رکھے، اور اتنا لمبا سفر و قلت زادی، اور میرا زادہ راہ بہت تھوڑا ہے، میرا زادہ راہ بہت تھوڑا ہے، میرے پاس سامان بہت تھوڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے. اب یہاں پہ غور کر لیجئے کہ امیر المومنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محدث اعظم ہے اس امت کا، اور جس کی ساری زندگی رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتے سناتے گزری ہے، جو رسول اللہ کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا کہ جب بھی رسول اللہ کو فرمان آپ ارشاد فرمائیں میں فوراً زبانی یاد کر لوں، جس کے سینے میں رسول اللہ کے اقوال اور فرامین موجود ہیں، اس بندے کا حال یہ ہے کہ اپنے آخری لمحات میں رو رہا ہے کہ میرا سفر بہت لمبا ہے اور میرا زادہ راہ بہت تھوڑا ہے. وہاں میں اور آپ کی کیا حیثیت رہ جاتی، جہاں ہم کیا کرتے ہیں، 4-5 نمازیں پڑھ لیں اور سال بعد ٹوٹے پھوٹے روزے رکھ لیے، یہ ہمارا زادہ راہ ہے، یہ سامان ہے، یہ تیاری ہے. قرآن کہہ رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس کا زادہ راہ کتنا ہے اور اس کا اتنا لمبا سفر ہے اور کتنا سامان اس نے تیار کیا ہے. اور دوسری بات جو قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ، غور کر لیجئے کہ زادہ راہ جو میں نے رکھا ہوا ہے تیار کر کے وہ میرے کام بھی آئے گا کہ نہیں. دوسری بات یہ دیکھنی، وَلْتَنْظُرْ کا معنی دوسری بات یہ دیکھنی، ایک تو یہ ہے کہ زادہ راہ ہے کہ نہیں، دوسرا زادہ راہ جو میں نے ہے میرے پاس وہ کام آئے گا کہ نہیں. کہیں قیامت کے دن میں بڑا خوش ہوں کہ میرے پاس بڑے اعمال ہیں اور میرے پاس زادہ راہ بہت زیادہ ہے اور سارے کے سارے سکے کھوٹے نکل آئیں، کیا کروں گا؟ آج کے دور میں تو سفر کی سہولیات بہت زیادہ ہے نا. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جہاں پہ اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے، مہینوں کا سفر. آپ امیجن کیجئے کہ ایک بندہ مہینوں کے سفر پہ گیا ہے، اور ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مہینوں کا سفر ہے تو اس حساب سے کھانا جو ہے وہ باندھ کے تو اپنی سواری پہ باندھ لیتے تھے. آپ امیجن کیجئے کہ بندہ گھر سے کھانا لے کے گیا ہوا ہے، مہینوں کا سفر ہے، اور جب دور دراز پہنچا تو اپنا وہ کھانا کھولا تو دیکھا سارے کا سارا کھانا بسیدہ ہوا پڑا ہے، کام کا ہی نہیں ہے. تو کیا بنے گا اس کا؟ اس کی جیب میں کچھ پیسے بھی نہیں ہیں. یہی حال اس بندے کا ہوگا کہ قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو پھر اس کے سامنے حقیقت کھلے گی، نعوذ باللہ من ذالک، سارے کے سارے سکے اس کے کھوٹے نکلیں گے. اللہ رب العزت سے محفوظ فرمائے. تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک یہ دیکھے کہ میرا زادہ راہ کتنا ہے، اور نمبر دو یہ دیکھے کہ جو زادہ راہ میں لیے پھرتا ہوں وہ میرے کام بھی آئے گا کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ کہیں سارے کے سارے سکے کھوٹے نکل آئیں. دو باتیں ہوں گی، نمبر ایک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل احسن عمل. دوسرا یہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، آخرت کی تیاری کا اصول یہ ہے کہ محاسبہ نفس کیا جائے. تیسرا اصول نوٹ کیجئے گا، جو پچھلے خطبہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا. اقرا کتابک، ہم سب اپنی اپنی کتاب زندگی لکھ رہے ہیں، بک آف لائف، کتاب حیات. آپ سب جو ہیں مصنف ہیں، رائٹر ہیں، مؤلف ہیں، اپنی اپنی کتاب لکھ رہے ہیں. ایک بچہ 14-15 سال کا ہوتا ہے تو اس کی کتاب لکھنا شروع ہو جاتی ہے، روز کا ایک ورق لکھا جاتا ہے، روز کا ایک پیج لکھا جاتا ہے. اس حساب سے آپ دیکھیے جس بندے کی عمر 30 سال ہو چکی ہے تو وہ 4-5 ہزار صفحے کی کتاب لکھ چکا ہے. وہ
4-5 ہزار صفحے کی کتاب لکھ چکا ہے، اور جس کی عمر 40 سال ہو چکی ہے وہ اس حساب سے 9-10 ہزار صفحے کی کتاب لکھ چکا ہے، اور جس کی عمر 50-60 سال ہے وہ 14-15 ہزار صفحے کی کتاب وہ لکھ چکا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ رائٹر مصنف، روز ایک صفحہ لکھا جا رہا ہے، لیکن ایک دن آئے گا قیامت کا دن، آپ کی کتاب آپ کی لکھی ہوئی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک، آج اپنی کتاب خود پڑھو، آج اپنی کتاب خود پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب اپنا محاسبہ خود ہی کر لے۔ وہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوں گی جس طرح اس نے زندگی گزاری ہوگی، لیکن کرنا کیا ہے کہ اپنی کتاب کو شفاف رکھو، اپنی کتاب کو اس اعتبار سے صاف رکھو کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے قیامت کو جب سامنے کھلے تو شرمندگی کا احساس ہونا پڑے، کیونکہ جب قیامت کے دن رزلٹ آؤٹ ہوگا اس دن کسی قسم کی شرمندگی کام نہیں آئے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، قیامت کے دن انسان شرمندگی کا مظاہرہ کرے گا، قیامت کے دن انسان جو ہے وہ حسرت و افسوس کرے گا، وانى له الذکری، اس دن کا حسرت اور افسوس کسی کام نہیں آئے گا۔ اپنی کتاب کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں اس اعتبار سے۔ ہمارے سامنے رسول اللہ کا اسوہ کتنا خوبصورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب زندگی اتنی شفاف تھی، اتنی خوبصورت تھی آپ کی کتاب زندگی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خادمتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی اسلام کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، اور ان 10 سالوں میں نبی اسلام نے مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا۔ کتنی خوبصورت کتاب ہے، کتنی خوبصورت کتاب ہے رسول اللہ کی، اس طرح کی کتاب ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کو پڑھ کے شرمندگی کا احساس ہونا پڑے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کتاب کے اندر ایسی چیزیں لکھی جا چکی ہیں جو کہ گناہ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں تو ان کی پروف ریڈنگ بھی کی جا سکتی۔ آپ نے یہ ٹرم سنی ہے پروف ریڈنگ کرنا، نظر ثانی کرنا؟ ایک مصنف کتاب لکھ لیتا ہے پھر اس کی پروف ریڈنگ کرتا ہے یا کرواتا ہے، نظر ثانی کرتا ہے، کانٹ چھانٹ کرتا ہے، جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال دیتا ہے، بعض چیزیں جو مزید ایڈ کرتا ہے۔ آپ بھی اپنی کتاب زندگی کی پروف ریڈنگ کریں، کس اعتبار سے؟ توبہ استغفار کر کے اپنی کتاب میں سے جو ایسی بری چیزیں ہیں، گناہ ہیں، وہ نکلوا دیجئے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی کتاب زندگی کی پروف ریڈنگ میں بڑی مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی بندے نے گناہ کیا، اللہ مہلت دیتے ہیں، فرشتوں میرے بندے کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھنا، اس نے گناہ کر لیا، لکھنا نہیں ہے، اس کو 6 گھنٹے کی مہلت دو، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر میرے بندے کے نام اعمال میں گناہ مٹا دو، لکھنا ہی نہیں ہے، میرے بندے کا نام اعمال صاف شفاف رہنا چاہیے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا پھر 6 گھنٹے کے بعد اس کا گناہ لکھ دیا کرو۔ اللہ رب العزت کتنی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہے اگر آپ نے گناہ کر لی ہیں، توبہ نہیں کی، لیکن اگر آپ ومن تاب وآمن وعمل صالحا، آپ اگر توبہ کر کے عمل صالح کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اتنی خوبصورت پروف ریڈنگ کرواتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العزت آپ کی پوری کتاب میں جہاں جہاں گناہ لکھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اللہ اتنی مدد کرتا ہے اپنے بندے کی کتاب کی خوبصورتی میں۔ اور یہ اللہ نے یہاں جملہ پتہ کیا بولا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ پیچھے پتہ ہے کون کون سے گناہ ہیں؟ 3 گناہ ہیں، سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھیے، 3 گناہ، نمبر 1 قتل، نمبر 2 شرک، نمبر 3 زنا۔ یہ 3 گناہ سب سے بڑے ہیں۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قتل ہے، اور فساد معاشرت میں بے حیائی میں سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ سب سے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور پھر کہا جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت ان گناہوں کو بھی اس کے نامہ اعمال سے مٹا دے گا اور ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ یہ ہے کتاب کی پروف ریڈنگ۔ ہمیں اپنی کتاب کی پروف ریڈنگ کرنی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب چیزیں سامنے آئیں گی۔ پھر آخری بات نوٹ کیجئے گا، آج کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے نا تو بڑی اچھی اگر کتاب لکھ لی ہو تو اس کی تقریب رونمائی کراتا ہے، بعض لوگوں کو بلائے گا اور ان کے سامنے سب کو بتائے گا میں نے یہ کتاب لکھی ہے، تاکہ کتاب کی ریپوٹیشن ہو اور لوگوں کے ہاں جو ہے وہ مقبول ہو اور لوگ اس کو پڑھیں۔ قیامت کے دن آپ کی کتاب کی بھی تقریب رونمائی ہوگی۔ جب کتاب سامنے آ جائے گی آپ کو جو ہے وہ چٹ پکڑا دی جائے گی، کامیاب ہوگے تو جو بندہ کامیاب ہو جائے گا وہ پاسنگ چٹ پکڑے گا اور کہے گا فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، وہ دوڑ رہا ہوگا اور اچھل رہا ہوگا، دیکھو میری کتاب پڑھو میں کامیاب ہو گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور میں وینقلب الی اہلی مسرورا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، سب کو دکھائے گا میری کتاب پڑھو، اقرؤ کتابیہ، میری کتاب پڑھو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے وہ بندہ اس دن فی عیشۃ راضیہ، وہ ایسی
اللہ رب العزت اس کو عیش و عشرت دیں گے، جس طرح کی زندگی وہ چاہے گا آخرت کی، جنت کی، اس طرح کی زندگی اللہ اس کو دیں گے، کیونکہ اس نے دنیا میں اس طرح کی زندگی گزاری ہے جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو اس طرح کی اب زندگی دیں گے جس طرح کی وہ چاہے گا۔ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، اللہ ان کو کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آج کھاؤ پیو موج اڑاؤ، کیونکہ تم نے اپنی کتابیں بڑی خوبصورت رکھی تھی، زندگی کی کتاب تم نے بڑی اچھی لکھی تھی اور تم پاس ہو گئے اور آج تمہیں یہ نام دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے کتاب گندی کی ہوئی ہے، دن رات گناہ بے گناہ اور پوری زندگی جو اپنی منمانی، وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہے، اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز اس کے اندر درج کر دی گئی، ہر چیز اس کے اندر درج کر دی گئی۔ اور وہ پھر فاما من اوتی کتابہ بشمالی، اس کی کتاب اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی اور وہ رو رہا ہوگا، فسوف یدعو ثبورا، موت کو پکارے گا۔ اللہ کہیں گے آج ایک نہیں 100 موتوں کو پکارو، کیونکہ موت تو آنی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سارے مراحل میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان سارے مراحل میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن ان سارے مراحل میں بالکل آخری حدیث سنیے گا، ان سارے مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، آپ کی سفارش ہمارے ساتھ ہوگی۔ نبی اسلام نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے کہ تم وہ دعا مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، یعنی ایسی دعا ہے جس کے اندر گارنٹی ہے کہ وہ دعا قبول کی جائے گی۔ نبی اسلام نے فرمایا ہر نبی نے دنیا کے اندر وہ دعا استعمال کر لی ہے، لیکن میں نے دعا سنبھال کے رکھی ہے، میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے دعا کروں گا، کیونکہ وہ دعا ایسی ہے کہ جس کی اللہ نے گارنٹی دی ہے ہر نبی کو، ایک دعا ہر ایک کو ملی ہوئی ہے، وہ جو مانگو گے دیا جائے گا۔ نبی اسلام نے اپنی دعا سنبھال لی، بلکہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام جو ہے بڑی کمزور حالت میں، مکہ کی زندگی بات کروں، اسلام جو ہے وہ بڑا کمزور حالت میں، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ جس طرح حضرت سلیمان کو بادشاہت دی تھی اس طرح کی بادشاہت جو ہے وہ آپ کو مل جائے اور اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے اور مسلمان جو ہے وہ ہر طرف جو ہے ان کا غلبہ ہو جائے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا مجھے اللہ نے ایک دعا دی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اس دعا کے مقابلے میں بالکل کم ہے، حضرت سلیمان کی بادشاہت بالکل کم ہے اس دعا کے مقابلے میں، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ اور نبی اسلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے اس کے لیے میں سفارش کروں گا۔ اور جو شخص اذان سن کے یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ دعا جو پڑھتا ہے نبی اسلام نے فرمایا اور معمول بنا لیتا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی بھی سفارش کروں گا۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے اللہ قیامت کے مراحل میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ رب العزت قیامت کی تیاری میں، آخرت کی تیاری کی فکر ہمیں لگا دے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پلائے اور جنت الفردوس کا